بالکل بالکل، آپ جو کہہ رہے ہیں نا یہ اسی پر یہ ٹاکنگ پوائنٹ یہی ہے جب ہم ڈسکس کرتے ہیں 18ویں ترمیم کو. ماجد صاحب یہ جو ڈسکشن ہے اب اس میں بات تو یہی ہے کہ اسلام آباد سے پیسہ پشاور، کوئٹہ، کراچی اور لاہور تو آ گیا، اس سے آگے آپ نے جانے نہیں دیا. تو اگر آپ پروونشل اٹانومی کی بات کر رہے تھے، ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ریونیو کی بات کر رہے تھے، تو وہ سی ایم آفس تک ہی محدود رہے گا، اس سے آگے تو آپ نے دیا نہیں. تو اسی کی بیسس کے اوپر اب رومرز بھی ہیں کہ اگلی ترمیم میں کوئی ارینجمنٹ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس کے تھرو اب اس کا ریورسل دیکھ رہے ہیں آپ ہوتے ہوئے، کیونکہ یہ افیکٹو ہی نہیں رہا. ویسے تو جتنے پیسے کم پڑتے ہیں وفاق کے پاس وہ لیوی بڑھا کے پورے کر لیتے ہیں، بٹ اب وہ ایک کانسٹیٹیوشنل فریم ورک بھی چاہ رہے ہیں. ڈو یو اگری ود دس؟ اس میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم صوبے اور مرکز کو الگ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ میری رائے میں وہی جماعت جو مرکز میں ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی صوبے میں سٹیک ہولڈر ہوتی ہے. اب اگر ہم پروونشل فائنانس کمیشن کا رونا رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مرکز تو پیسے دے دیتا ہے، اگر مثال کے طور پر اگر شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں تو چیف منسٹر پنجاب کون ہے؟ وہ مریم نواز شریف ہیں. اسی طرح اگر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہیں تو ان کے ساتھ سندھ میں انہی کا ہی چیف منسٹر ہے. تو اس لیے یہ جو ہمارے یہاں پہ ایک بحث ہوتی ہے میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں کہ دیکھیں جی مرکز تو پیسے دے دیتا ہے، صوبے آگے نہیں بانٹتے. اس میں جو پولیٹیکل لوگ انوالو ہیں وہ سیم ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ صوبے میں جا کر کوئی قیادت بدل جاتی ہے جس کی وجہ سے مسائل ہیں. تو کہیں نہ کہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہی اس معاملے کو مزید آگے نہیں لے کے جانا چاہتی. اس کی ایک بڑی سمپل سی اگزامپل ہے کہ گلگت کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ بلدیاتی انتخابات کا کیا حشر ہے، اور باقی 4 صوبوں کے اندر بھی دیکھ لیں کہ آپ یہاں پر جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ، اس کا کیا معاملہ ہے. تو جب آپ اس مثال کو سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں اس انیشیٹو کی کمی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سی ایم ہاؤس کو ہی طاقتور رکھنا چاہتے ہیں. ابھی مثال کے طور پر یہی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز گلگت بلتستان میں گئی ہیں، کیا کلائمیٹ چینج کے مسئلے کے اوپر کسی نے کچھ سیر حاصل گفتگو کی ہے؟ سب سے زیادہ متاثرہ جو معاملہ ہے وہ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کا ہے. گلیشیئرز کا مسئلہ ہے، وہ پگھل رہے ہیں، نئی جھیلیں بنتی ہیں، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، لیکن یہ پورے کے پورے نیریٹو کے اندر سے آؤٹ ہے. اور اس کی کیا ریزن ہے کہ ہم نے مین سٹریم پالیٹکس کو اتنا الجھا دیا ہے، گرما دیا ہے کہ وہ جو ایکچوئل ایشوز ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ان کو کور نہیں کر رہی. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پروونشل فائنانس کمیشن میں کوئی کسی اور کا قصور ہے، یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کا قصور ہے. اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے اس کو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ سے، لوکل گورنمنٹ سے کنیکٹ نہیں کیا.